اس میں سے وہ نباتات کو اگاتا ہے۔ یہی نباتات فرمایا کہ یہ دانے کو پھاڑ کر، آپ اس میں ایک دانہ بوتے ہیں، اس دانے کو پھاڑ کر اس میں سے پودا نکالتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے۔ فرمایا ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، یہ اللہ ہے۔ تو یہ صفات کسی اور کی ہو نہیں سکتی۔ جیسے ہم نے گزشتہ نشست میں کہا کہ وہ ہستی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ند ہو، جو اس کے مد مقابل ہو، کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اکیلا ہے، واحد ہے اپنے تمام صفات میں، اپنے تمام حقوق میں، اپنے تمام اختیارات میں۔ فالق الاصباح، فالق الاصباح، وہ پھاڑنے والا ہے صبح کو، صبح کو وہ لانے والا ہے، پھاڑنے والا ہے، یعنی رات کو چیر کر اس میں سے دن کو نکالتا ہے۔ وجعل اللیل، اور اس نے بنایا رات کو سکنا، سکون کے لیے، رات کو اس نے تمہارے لیے سکون کے لیے بنایا۔ والشمس، اور اس نے بنایا سورج، والقمر، اور چاند، حسبانا، حساب کے لیے۔ تم اس سے حساب معلوم کرتے ہو کہ آج شمسی تاریخ کیا ہے، آج قمری تاریخ کیا ہے۔ سورج جو ہے وہ تمہارے دن اور تاریخ کے لیے کہ اب جو ہے وہ کون سا وقت ہے، زوال کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے، عصر ہے، مغرب ہے۔ اسی طرح چاند کو بھی کہ وہ پہلے ہلال ہوتا ہے، پھر بدر ہوتا ہے، پھر وہ جو ہے اس کی حیت جو ہے وہ کمتی اور بڑھتی ہوتی جاتی ہے۔ تم اپنے دن اور تاریخ معلوم کرتے ہو کہ آج کون سی تاریخ ہے۔ تو فرمایا والشمس والقمر، اور بنایا اس نے سورج اور چاند کو حسبانا، حساب کے لیے۔ ذالک، یہ تقدیر العزیز العلیم، تقدیر یہ کیا ہے؟ اندازہ ہے، یہ اندازہ ہے اس عزیز اور زبردست اور علیم علم والے کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو وہ زبردست ہے اور جاننے والا ہے، یہ اس کا اندازہ ہے۔ اس نے اپنے اندازے کے مطابق ہر چیز کو پیدا کیا۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتے ہیں خلق کل شیء وقدرناہ تقدیرا، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا۔ تو تقدیر کے معنی یہ نہیں ہے کہ جناب لوگ کہتے ہیں جی انسان کے اپنے ہاتھ میں اس کی تقدیر ہے، وہ جیسے چاہے تقدیر بنا لے۔ تقدیر جو ہے وہ بنتی اور بگڑتی نہیں ہے، تقدیر کہتے ہیں اندازے کو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا۔ تو فرمایا کہ یہ چاند اور سورج یہ تمہارے وقت کو معلوم کرنے کے لیے، اور ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے اس زبردست اور جاننے والے کا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ہے، جعل، جس نے بنایا لکم تمہارے لیے النجوم، ان ستاروں کو بنایا، لتہتدوا، تاکہ تم راہ پاؤ، بہا، ان ستاروں کے ذریعے۔ رات میں اب تو خیر ہمارے جدید دور میں اس سے وہ نہیں کرتے، لیکن اب بھی جو شپس ہوتے ہیں، سمندری کشتیاں، جہاز ہوتے ہیں، وہ اب بھی ستاروں کو دیکھ کر اپنے راستے معلوم کرتے ہیں کہ یہ راستہ جو ہے اس طرف کو جاتا ہے، یہ اس طرف کو جاتا ہے۔ اب بھی جو ہے سمندر میں جب آپ جائیں تو ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ چلیں زمین پر تو ہمیں یہ ہے کہ میپ ہے، روڈ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ راستہ جو ہے ادھر جا رہا ہے، یہ راستہ ادھر جا رہا ہے، یہ گلی ادھر کو نکلے گی۔ لیکن جہاں پانی ہی پانی ہو ہر طرف، یا یوں سمجھ لیجیے کوئی شخص بالکل چٹیل میدان میں ہے، وسیع و عریض میدان ہے، اور اس میدان کے بیچ میں وہ کھڑا ہو، اسے کیا معلوم کہ اب کون سا راستہ کہاں جا رہا ہے؟ تو وہ ستاروں کو دیکھ کر معلوم کرے گا کہ یہ راستہ جو ہے یا مجھے اس طرف جانا ہے، شمال کی طرف جانا ہے، جنوب کی طرف جانا ہے، مشرق کی طرف جانا ہے، مغرب کی طرف جانا ہے، تو وہ یہ راستہ ہے، ان ستاروں سے وہ معلوم کر لے گا۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ وہ ہے جعل لکم النجوم، اس نے بنایا تمہارے لیے ان ستاروں کو، لتہتدوا بہا، تاکہ تم راہ پاؤ ان ستاروں کے ذریعے، فی ظلمات البر،
فی ظلمات البر، اندھیروں میں خشکی کے، والبحری اور پانی میں، پانی کے اندھیروں میں، قد فصلنا تحقیق ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں، الآیاتی آیات نشانیاں، لقوم اس قوم کے لیے، یعلمون جو علم رکھتی ہے، وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ وہ ہے، أَنشَأَكُمْ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہاری نشو و نما کی، من نفس واحدۃ ایک نفس واحدہ سے۔ وہ نفس واحدہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النساء میں پہلی آیت میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوگوں ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ تو نفس واحدہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ نفس واحدہ ہے، اس سے پیدا کیا، فرمایا وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ وہ ہے، أَنشَأَكُمْ جس نے تمہیں پھیلایا، پیدا کیا، من نفس واحدۃ ایک نفس واحدہ سے، فَمُسْتَقَرٌ اور پھر اس کا استقرار ٹھہرایا، اس کا ٹھکانہ ٹھہرایا، وَمُسْتَوْدَعٌ اور اس کا ایک جگہ ٹھہرائی، قد فصلنا الآیات تحقیق فصلنا الآیات ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں، جدا جدا کر کے، علیحدہ علیحدہ کر کے ہم اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یفقہون جو فقہ رکھتی ہے، جو تفقہ رکھتی ہے، جو غور و فکر کرتی ہے۔ تو فقہ کے معنی کیا ہے؟ سوچ اور بچار کرنا، غور اور فکر کرنا، کہ جو غور اور فکر کرتے ہیں اس کو فقیہ کہتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ وہ ہے، انزلہ جس نے نازل کیا، من السماء آسمانوں سے، ماء پانی، فَأَخْرَجْنَا پس نکالا ہم نے، بھی اس پانی کے ذریعے، نباتات اگائے، پودے نکالے، کل شیء ہر چیز کے پودے ہم نے نکالے، فَأَخْرَجْنَا پس نکالا ہم نے، منہ ان پودوں میں سے، خضرا کیا؟ ہریالی، خضروات عربی میں سبزی کو کہتے ہیں، کہ سبز چیزیں نکالی، نخرجو نکالتے ہم، منہ اس میں سے، حبن دانہ، متراکبہ جو ترکیب دیے ہوئے ہیں، مختلف ترکیب سے یہ دانے نکلتے ہیں، ومن النخل اور کھجور میں سے بھی، من طلعها اس کے جو خوشے ہیں، قنوان جو جدا جدا ہوتے ہیں، دانیتن اور بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وجنات اور باغات نکالے، من اعناب انگوروں کے، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار، مشتبہن جو کیا ہے؟ مشتبہ ہیں، ملتے جلتے ہیں، وغیر متشابہ اور بغیر ملتے جلتے بھی ہیں، یعنی بعض ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے نہیں ملتے، یہ سارے قسم کے ہم نے نکالے۔ انظروا پس دیکھو، الی ثمرہ اس کے پھلوں کی طرف، اذا جب، اثمرا جب وہ پھل نکالتا ہے، جب وہ پھل دیتا ہے، وینعہ ان بے شک، فی ذالکم ان باتوں کے اندر، ان چیزوں کے اندر، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو مانتی ہے، جو ایمان رکھتے ہیں اس کے لیے نشانیاں ہیں، وجعلوا اور بناتے ہو، للہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، شرکاء تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، الجنہ تم جنوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، وخلقہم اور اس نے بنایا ہے انہیں، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ اور بناتے ہیں اس کے لیے بیٹے، وَبَنَاتٍ اور بیٹیاں، بغیر علم بغیر جانے بوجھے، بغیر سمجھے، بغیر علم کے جو ہے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑتے ہیں۔ سبحانہ وہ پاک ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام الزامات سے، ان تمام بیٹوں سے، بیٹیوں سے، شریکوں سے مبرہ ہے، پاک ہے، وتعالی اور وہ بلند اور بالا ہے، اما یصفون ان صفات سے جو یہ گھڑتے ہیں، ان تمام صفات سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ
پاک ہے، اس کے نہ بیٹے ہیں نہ اس کی بیٹیاں ہیں، نہ وہ اس کے ساتھ کوئی ساتھی اور شریک ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ ان تمام صفات سے بالا ہے، اعلیٰ ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے نئے سرے سے، بدیع کہتے ہیں جو نئے سرے سے بنائے، بدیع السماوات والارض، اس نے بنایا ہے آسمان اور زمین کو، اَنَّ یکون، پھر کیسے ہو سکتا ہے لہو، اس اللہ کے لیے، ولدن، کوئی اولاد، اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اب اس کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ، اور نہیں ہے اس کے لیے صاحبہ، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کی کوئی صاحبہ نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو، کیونکہ اولاد ہونے کے لیے کیا ہے؟ بیوی ہونا ضروری ہے، اس کی تو کوئی بیوی ہے ہی نہیں، تو تم کیسے کہتے ہو کہ اس کی جو ہے اس کی کوئی اولاد ہے؟